الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات تمام انبیاء میں سب سے افضل ہے۔ تمام انبیاء بہت بڑے مقام کے حامل ہیں اور ہمارا ہر ایک نبی کے اوپر ایمان ہے۔ تمام انبیاء کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں اور ہر نبی بڑی شان والے، بہت شان والے۔ اللہ رب العزت نے مختلف موقعوں پہ مختلف انبیاء کو بعض معجزات عطا فرمائے جو ان کے حال اور ان کے وقت کی ضرورت کے مطابق تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات عطا فرمائے جو نبی علیہ السلام کے حالات اور واقعات کے مطابق، ضرورت کے مطابق تھے۔ لیکن گزشتہ انبیاء کے معجزات میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے معجزات میں ایک یہ فرق محسوس ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جس طرح اپنی شان بڑی، آپ کی امت کی شان بھی بڑی، آپ کے معجزات کی شان بھی بہت جدا ہے۔ تو آج ایک تقابل پیش کیا جائے گا گزشتہ انبیاء کے معجزات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے ساتھ۔ وہ معجزات بھی بہت بڑے اور عظیم ہیں، اور نبی علیہ السلام کو جو عطا کیے گئے ان کا مقام اور زیادہ ہے۔ جس طرح انسان کو والد سے محبت ہوتی ہے، اسی طریقے سے چچا اور تایا سے بھی محبت ہوتی ہے۔ والد کی محبت یقیناً زیادہ ہوتی ہے، لیکن والد کی محبت کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان چچا یا تایا کی بے اکرامی کرے یا بے عزتی کرے۔ اپنا اپنا مقام ہے۔ اسی طرح استاد سے، پیر سے، شیخ سے محبت ہوتی ہے، لیکن باقی علماء سے اپنے انداز سے محبت ادب ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی اور کی بے اکرامی کریں گے۔ بالکل اسی طرح ہم نبی علیہ السلام کے معجزات کا ذکر تو کر رہے ہیں کہ ان کی شان میں ایک انوکھا پن، ایک نرالا پن، ایک خاص کیفیت ہے، لیکن کہیں اس سے ذرا سا بھی ہمارے دل میں وسوسہ بھی نہ آئے کہ کسی نبی کی شان گھٹانے والی بات۔ تمام انبیاء کے اوپر ہمارا ایمان ہے، سب کو اللہ نے بڑے مقام دیے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی شان بیان کرنے سے مراد آپ کی شان کو واضح کر کے بیان کرنا ہے، کسی کی نفی یا کمی قطعاً مراد نہیں۔ تو بس ان باتوں کو ہم ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم باتیں سنیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کیا عطا فرمایا جو اور کسی کو نہ دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سجدے سے عزت عطا فرمائی۔ حکم ہوا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، فسجدا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، وہ ایک آکڑ خان کھڑا ہو گیا تھا، اس کی ہم بات نہیں کر رہے۔ انبیاء تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یہ بڑی مقام کی اور بڑی عزت کی بات ہے، لیکن یہ ایک ہی دفعہ ہوا اور وقتی طور پہ تھا، اس کے بعد دوبارہ ایسا نہ ہوا۔ اس کے بالمقابل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عزت اور عظمت ملی وہ کیا؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کے اوپر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی کرو۔ اب یہ جو عزت اور عظمت ہے یہ اس سے زیادہ ہے، اور یہ مستقل چل رہی ہے، قیامت تک چلے گی اور اس کے بعد جنت میں بھی چلے گی۔ بقول امام راضی
ایک عجیب نقطہ بیان کرتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے پہلے میرے نور کو بنایا گیا، سب سے پہلے، اور وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کے اندر رکھا گیا، اور پھر یہ آگے نیچے چلتا 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 نبی علیہ السلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ تک آیا، پھر وہاں سے بی بی فاطمہ، اور پھر نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نور مجسم ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے اندر نور محمدی رکھ دیا گیا تھا، تو یہ تعظیم اس نور محمدی کی تھی۔ یہ ان کا ایک نقطہ ہے جو بہرحال خوبصورت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حجر اسود عطا فرمایا۔ یہ جنت کا ایک پتھر ہے، بڑی عظمت شان والا ہے، لیکن چھوٹا سا ہے، سائز کے حساب سے دیکھیں تو چھوٹا سا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا عطا فرمایا؟ پورا ریاض الجنہ عطا فرما دیا۔ درجنوں لوگ ایک وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا روضۃ من ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ تو ادھر ایک پتھر ملا، یہاں ایک زمین کا ٹکڑا مل گیا۔ یہاں ایک بات اور بھی بڑی عجیب ہے، اصل میں آج عاشقانہ گفتگو ہے، تو اس میں ایک بڑی عاشقانہ بات سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے نا، یہ ہے ریاض الجنہ، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو دیکھیں مسجد نبوی شریف میں ان حجرات سے لے کے ممبر تک کا جو ہے نا، اس میں تو ساری امت متفق ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جمہور اسی کو کہتے ہیں اور ہم بھی اسی کو زیادہ سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ایک قول اور بھی ہے، وہ غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرماتے ہیں کہ بی بی خدیجہ کا گھر تو مکے میں ہے، اگر اس گھر کو مراد لے لیا جائے تو مکے سے لے کے ممبر تک سارا ہی ریاض الجنہ۔ لیکن بہرحال یہ ان کی ایک ذوق کی بات ہے، ورنہ اسی کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے جو حجرہ عائشہ سے لے کے حجرات سے لے کے وہاں تک ہے۔ لیکن ایک ذوق کی بات تو ہے نا، کہ فرمایا بیتی میرا گھر، تو وہ بھی تو آپ ہی کا گھر ہے نا، تو اس کو اگر مراد لیا جائے تو پھر ریاض الجنہ دیکھیں کتنا بڑا ہو گیا۔ بہرحال یہ محبت کی باتیں ہیں جی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا، حتیٰ کہ کپڑے بھی اتروائے اور جنت سے بھی نکلوایا۔ قرآن میں ینزع عنہما لباسہما، اور قرآن کے اندر ہے کہ نکلوا دیا۔ تو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام پر یہ بہکانے کا کام کیا، محنت کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شیطان تھا فرمایا تو مسلمان ہی ہو گیا۔ اب وہ بہکاتا نہیں، وہ تو مسلمان ہو چکا۔ تو یہ بھی ایک فرق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ اہلیہ زوجہ محترمہ اماں حوا، بڑے مقام کی خاتون، ان سے ایک بھول ہو گئی جو شوہر کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنی۔ ادھر نبی علیہ السلام کی اہلیہ حضرت خدیجہ، یہ نبی علیہ السلام کے لیے مددگار بنی، اور باقی تمام ازواج مطہرات بھی مددگار بنی۔ یہ بھی ایک فرق ہے۔ اور آگے آئیے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو تھے، اللہ کے حکم سے ایک کشتی میں سوار ہوئے، اور اللہ رب العزت نے آپ کی پوری امت کو جو ایمان لانے والی تھی اس کو بچا لیا۔ 80-82 لوگ تھے جتنے بھی تھے، کشتی میں آ گئے، سارے بچ گئے ایمان لانے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی تھی مدینہ طیبہ میں مسجد اجابہ میں۔ 3 دعائیں مانگی تھیں، ان میں سے ایک دعا یہ تھی، یا اللہ جس طرح پہلی قومیں پوری تباہ ہو گئیں، اللہ میری امت کی حفاظت فرمانا، ایسا نہ ہو کہ کبھی کسی وجہ سے میری پوری امت ہی تباہ ہو جائے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کی امت کی حفاظت فرمائی۔ اور غور کیجئے، حضرت نوح علیہ السلام نے ایک موقع آ گیا تھا جب 950 سال تبلیغ بھی ہو چکی اور اتنی تکلیفیں اٹھا چکے، قوم مانتی نہیں تھی، بڑے ڈھیٹ قسم کے لوگ تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے مانگا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا،
اللہ زمین کے اوپر کسی کافر کو زندہ ہی مت چھوڑ، سب کو ملیا میٹ کر دے، ختم کر دے۔ یہ قرآن میں دعا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کفار کی تباہی کی دعا مانگی، گویا کہ بد دعا ہو گئی ان کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ غور کیجئے، طائف کا سفر ہے، مکے والے بات نہیں مان رہے، سوچا باہر نکلوں، پیدل چل کے طائف گئے۔ طائف والوں نے مہمان نوازی کرنا تو دور کی بات، صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کی، بلکہ وہ پیچھے سے نوجوانوں کو لگا دیا، پتھر برسائے، پاؤں مبارک زخم، جسم مبارک زخمی ہو گیا، نالین مبارک جو تھے خون سے بھر گئے۔ اس کیفیت میں پھر اللہ رب العزت کو بھی جلال آیا، جبرائیل بھی آئے اور پہاڑوں کے فرشتے بھی آئے۔ نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ پہاڑوں کا فرشتہ ساتھ ہے، آپ حکم دیجئے دونوں پہاڑوں کو ملا کے ابھی ان کو ختم کر دیں۔ فرمایا کہ نہیں، ہو سکتا ہے ان کی اولادیں بعد والے بعد میں ایمان قبول کر لیں، اور ایسے ہی ہوا۔ احد کے موقع پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعائی کر دیجئے، اتنی تکلیفیں آپ کو دیں، حمزہ جیسے چچا آپ کے شہید ہو گئے، کتنے صحابہ شہید ہو گئے۔ فرمایا کہ میں بد دعا دینے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی شان تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جو شریعت ملی، حرام اور حلال کا حکم اور تعلیم جو ملی، وہ بالکل ابتدائی شکل میں ملی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملی وہ انتہائی کامل شکل میں ملی۔ اس کی مثال ایسے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو بس ایک چادر ہی ہوتی ہے، اس کو لپیٹ دیتے ہیں، وہی اس کا لباس ہوتا ہے۔ پھر بڑا ہوتا ہے تو اس کے جسم کے مطابق لباس سلنے شروع ہوتے ہیں، اس کو پہنائے جاتے ہیں۔ پھر بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، پچھلے لباس اس کے لیے بیکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ جوانی کی طرف جا رہا ہے، لڑکپن سے پھر جوانی کی طرف، تو گزشتہ لباس اس کے لیے بے فائدہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر ایک اسٹیج آتی ہے کہ جسم قد و قامت انسان کا ایک جگہ جا کے رک جاتا ہے، اب جو لباس بنتے ہیں وہ پھر بہت عرصہ چلتے ہیں۔ 30 20 سال لوگوں نے اپنی چیزیں استعمال کی، تو وہ انسان کی ایک شکل آ جاتی ہے جہاں پہ وہ قائم ہو جاتا ہے۔ تو شروع میں جو دین آیا، شریعت آئی، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا، تو وہ مختلف چیزیں تھیں، اور آگے آہستہ آہستہ شریعتیں آتی گئیں، کتابیں آتی گئیں، اور ترتیب بڑھتی گئی، بنتی گئی، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ترتیب بنی وہ کامل بھی ہے اور قیامت تک کے لیے بھی ہے۔ پہلے جتنی شریعتیں تھیں نا وہ ان نبی تک رہیں، یہ اگلی شریعت نے آگے پچھلی شریعت کو ختم کیا، وقتی تھی۔ بعض زمانوں میں کیا ہوتا تھا، اگر ایک وقت میں زمین کے اوپر مختلف علاقوں میں کئی انبیاء ہیں تو وہاں الگ اور یہاں الگ معاملہ بھی مختلف موقعوں پہ رہا، لیکن اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت آ گئی یہ قیامت تک کے لیے ہے اور کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے۔ تو وہ شریعت کی ابتدائی شکل اور یہ انتہائی اور کامل شکل۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے معجزات سے موازنہ ہوا۔ حضرت ادریس علیہ السلام، اللہ رب العزت نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آسمانوں پہ بلایا تھا، عرش سے بھی اوپر، 7 آسمانوں کے بعد عرش الہی اس سے بھی اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا اتنا قرب عطا فرمایا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، بالکل آمنے سامنے والی بات۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے اتنا قرب عطا فرمایا۔ قوم عاد یہ ہوا سے ہلاک ہوئی، ہوا کا ایک عذاب آیا جو دن رات چلتا تھا، اور ان کو پٹخ کے پھینک دو، لمبے لمبے تھے، لمبے لمبے قد۔ تو قرآن کے اندر آتا ہے کہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوتے ہیں۔ تو عذاب سے حضرت ہود علیہ السلام کی مدد کی گئی، ہواؤں سے مدد کی گئی کہ دشمن کو تباہ کر دیا گیا، قوم عاد تباہ ہو گئی۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہواؤں سے مدد کی گئی۔ وہ کب اور کیسے؟ غزوہ خندق کے موقع کے اوپر سارا عرب حملہ کرنے آ گیا تھا مدینہ کو ملیامیٹ کرنے کے ارادے سے۔ خندق کھودی گئی، وہ چاروں طرف سے جہاں جہاں کھڑے ہو سکتے تھے کھڑے ہو گئے، 10,000 سے زیادہ ان کی تعداد تھی پوری قوت کے ساتھ۔ پھر اللہ رب العزت نے جب ان پر ہوائیں چلائیں تو وہ ہلاک نہ ہوئے، تتر بتر ہو کے ڈر کے بھاگ گئے سارے، اور بعد میں ان میں سے اکثر مسلمان ہوئے۔ تو عذاب سے پوری قوم کا ختم ہو جانا کفر کے اوپر یہ الگ بات ہے، اور انہی ہواؤں سے کسی کا واپس چلے جانا اور بعد میں ایمان لے کے آنا یہ اور بات ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پتھر میں سے اونٹنی نکلی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اونٹ سے گفتگو فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے لیے اللہ رب العزت نے نار نمرود کو ٹھنڈا کیا، آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہاں پھر وہی بات آتی ہے کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور جو نیچے سے نیچے آ رہا ہے وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھا۔ اس وقت آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، آگے منتقل نہیں ہوا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آگ جو بجھی وہ نور محمدی کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم میں موجود ہونے کی وجہ سے بجھی۔ یہ بھی ایک لطیف عاشقانہ بات ہے۔ تاہم ہم اگر اگلی بات کو لیں، اتنے لطیف پیرائے میں اگر نہ بھی جائیں تو دیکھیں بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بجھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لائے وہ آتش کدے جو 1000 سال سے جل رہے تھے مجوسیوں کے، ایرانیوں کے، سارے بجھ گئے۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا ہوا پیدائش والے وقت، پیدائش والے دن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حبیب اللہ بنایا۔ یہ محبوبیت کا مقام جو ہے یہ مقام خلت سے زیادہ بلند ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بتوں کو اپنے ہاتھ سے توڑا، کلہاڑا وغیرہ کوئی اس طرح کی چیز ہوگی، ہتھوڑا کلہاڑا، اس سے انہوں نے ساروں کو توڑا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا، بڑے کو چھوڑ دیا، وہ اس کے اوپر لٹکا دیا۔ ادھر کیا ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت تھے، اشارہ کرتے چلے جاتے تھے، وہ گرتے چلے جاتے تھے، کلہاڑے کی ضرورت نہیں پڑی، اور پھر وہاں ایک کو چھوڑا کسی حکمت کی وجہ سے، اور یہاں ایک کو بھی نہ چھوڑا۔ اور غور کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر میں شرکت بھی کی، اور حجر اسود کو اس کے مقام پہ بھی رکھا تاکہ یہاں سے پھر طواف کا سلسلہ شروع کیا جا سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام ابراہیم عطا ہوا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا ہوا۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مقام محمود ملے گا امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کی سیر کروائی، نشانیاں دکھائیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اس طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں میں نشانیاں دکھائیں تاکہ خوب یقین والے بن جائیں۔ تو ان کو کیا دکھایا گیا؟ زمین آسمان کی وسعتیں اور نشانیاں دکھائیں گئی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے وہ تو آسمانوں سے بھی اوپر، عرش الہی سے بھی اوپر، وہاں آپ کو پھر کیا دکھایا گیا؟ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، تحقیق انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ دیکھا وہ بھی بہت بلند مقام، لیکن نبی علیہ السلام کی شان کچھ اور۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا کہ میرے گلے پہ چھری پھیر دی جائے۔ بہت بڑا مقام صبر ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ آنکھیں بند کر کے سوچو نا کہ میں اپنے گردن کو پیش کر رہا ہوں کہ کوئی اللہ کے لیے میرے گردن پہ چھری چلائے، جھرجھری آ جاتی ہے۔ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن غور کیجئے چھری چلی تو نہیں نا،
آپ کے مبارک جسم پہ چھری چلی تو نہیں، ذبح تو وہ جنت سے آیا ہوا مینڈا ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیے، 4 مرتبہ شق صدر کیا گیا، سینہ چاک کیا گیا۔ پیدائش کے جب 2-2.5 سال کے تھے، مقام رضاعت کے درمیان بھی، اس کے بعد بھی، اور آخری مرتبہ جب معراج پہ تشریف لے جانا تھا، 4 مرتبہ سینہ چاک کیا گیا۔ وہاں گردن کٹی نہیں تھی، چھری نہیں چلی تھی ادھر۔ بہرحال یہ بھی ایک نقطہ علماء نے لکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب بیٹوں نے آ کے خبر دی، یوسف علیہ السلام کے باقی بھائیوں نے، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، وہ تو بھیڑیا کھا گیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بھیڑیے سے پوچھا بھئی کیا ہوا، تو بھیڑیے نے کہا ہم نے نہیں کھایا، میں نے نہیں کھایا۔ اور یعقوب علیہ السلام کو پہلے یقین تھا کہ جھوٹا موٹا خون لگا کے آ گئے، بھیڑیے نے اتنی نفاست سے کھایا کہ بچہ تو کھا گیا اور قمیض جو ہے پھٹی بھی کہیں نہیں، صاف ستھری قمیض آ گئی۔ تو بات تو سمجھ گئے تھے، کہہ بھی گئے تھے کہ تم نے اپنی طرف سے اپنے جی میں باتیں بنا لی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال بھیڑیے سے بھی انہوں نے ایک کنفرمیشن لی، تو انہوں نے بھیڑیے سے گفتگو کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھیڑیے سے گفتگو کی، بلکہ ہرن سے بھی کی اور بھی بعض جانوروں سے کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، یہ قرآن ہے۔ آنکھوں میں تکلیف ہو گئی، سفیدی سی آ گئی۔ نبی علیہ السلام کے بیٹے مکہ مکرمہ میں ان کا انتقال ہوا، مدینہ طیبہ میں ابراہیم کا انتقال ہوا۔ نبی علیہ السلام کے مبارک آنکھوں سے آنسو تو آئے، لیکن غم کی ایسی کیفیت نہ ہوئی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی تھی، تو آپ نے بھی صبر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت حسن و جمال عطا ہوا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے زیادہ حسن عطا ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن ایک دفعہ مل گیا، نبی علیہ السلام کا حسن تو ملاحت والا تھا، آپ ملیح تھے، وہ حسین اور آپ ملیح۔ ملیح کسے کہتے ہیں کہ جو جتنا دیکھے حسن نظروں میں بڑھتا ہی چلا جائے، انتہائی کوئی نہ ہو۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ جو دیکھا دوبارہ بھی ویسے ہی دیکھیں گے، 10 دفعہ دیکھیں گے وہی، 1000 دفعہ دیکھیں گے تو وہی۔ ملاحت کیا ہے، ملیح کیا ہے، نبی علیہ السلام کا حسن کیا ہے، جتنا دیکھتے چلے جاؤ حسن بڑھتا چلا جائے، یہ مقام آپ کو عطا ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تعبیر الرؤیا، یہ علم عطا فرمایا، اور قرآن مجید میں ان کے خواب کی تعبیر کی 3 جو ہے نا وہ تعبیرات موجود ہیں۔ 3 خواب ان کے سامنے ذکر کیے گئے اور انہیں تعبیر دی، تو یہ علم ان کو عطا ہوا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تعبیر الرؤیا عطا کیا گیا، اور آپ کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ خواب کی تعبیریں بخاری اور مسلم احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ادھر صرف 3 کا تذکرہ ملتا ہے، یہاں ذکر کثرت سے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض جو تھی نا، جب سارا قصہ پورا ہو گیا، بھائیوں نے توبہ کر لی، پتہ لگ گیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دی بھائیوں کو، کیا فرمایا؟ اذهبوا بقمیصی، میری قمیض لے جاؤ، والد کی آنکھوں میں ڈال دینا، آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ معجزہ کہ ان کی قمیض سے والد کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، بڑی شان والی بات ہے۔ لیکن ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، جہاد میں شریک تھے، تو آنکھ نکل گئی، پورا ڈھیلا ہاتھ میں آ گیا، آنکھ ہی نیچے گر گئی۔ نبی علیہ السلام کے سامنے لائے تو انہوں نے آنکھ لی، نبی علیہ السلام نے اس کو واپس اپنی جگہ پہ رکھا اور لعاب دہن اپنا مبارک جو ہے لعاب لگایا، دعا کی، وہ آنکھ ہی ٹھیک ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں مجھے یہی نہیں پتہ لگتا تھا کہ یہ خراب ہوئی تھی کہ یہ خراب ہوئی تھی۔ تو یہ بھی نبی علیہ السلام کی ایک نرالی شان۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بڑا حسن دیا۔ مصر کی عورتوں نے جب ان کو دیکھا تو قرآن مجید کے اندر آتے ہیں انہوں نے تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے، انگلیاں کاٹ لیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تھا، انگلیاں کاٹ لی تھیں، اگر یہ میرے یوسف کو، میرے محمد کو، میرے آقا کو، سردار کو دیکھ لیتی، سینوں پہ چھریاں چلا دیتی۔ گویا کہ نبی علیہ السلام کا حسن ان سے زیادہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جب تہمت لگی
تو گواہی کس نے دی؟ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، قرآن مجید میں آتا ہے ایک چھوٹے بچے نے گواہی دی۔ کتنی بڑی عظیم شان کی بات ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگائی بدبختوں نے، تو اس وقت پھر اللہ رب العزت نے گواہی خود دی۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، قرآن مجید کی تقریباً 18 آیات نازل ہوئیں ان کی پاک دامنی اور گواہی کے اوپر۔ تو وہاں بچے سے گواہی دلوائی، یہاں رب رحمان نے خود گواہی دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام، انہوں نے خوب صبر سے کام لیا اور صبر ایوب ایک مثال بن گیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پہ غور کیا جائے تو آپ نے وہاں صبر کیا جہاں کوئی اور نہیں کر سکا۔ آپ کا صبر بے مثال تھا، جس کی کائنات میں کوئی مثال دے ہی نہیں سکتا۔ اب آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے بڑے پیارے جلیل القدر اور لاڈلے نبی تھے، بڑا مقام تھا۔ اللہ نے ان کو ایک کتاب عطا فرمائی، توریت اس کا نام ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات اور نشانیاں اور موقع بموقع ان کی مدد فرمائی۔ تو ان کا ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھ کو بغل میں جب ڈالتے تھے، نکالتے تو روشن ہو جاتا تھا۔ تو ہاتھ کے روشن ہونے کا معجزہ ان کو ملا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا ہی نور تھے، نور مجسم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے قارون زمین میں دھنس گیا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، خود بھی اور اپنے گھروں کے ساتھ، خزانوں کے ساتھ زمین میں دھنس گیا۔ اور ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور توجہ سے سراقہ ابن مالک، ان کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب اپنی لاٹھی کو پتھر پہ مارا، فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجْرَ، کیا ہوا؟ پانی کے چشمے نکل آئے، پانی نکل آیا۔ دیکھیں، پتھروں سے پانی نکلنا جگہ جگہ ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ بہت بڑی کرامت اور بہت بڑا معجزہ ہے کہ فرمایا کہ لاٹھی مارو نکل آئے گا، یہ ان کا معجزہ ہے، بڑی شان والی بات ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پتھروں سے پھر بھی کہیں نہ کہیں پانی نکلتا ہے۔ آپ جائیں نا گلگت کی طرف، پہاڑوں کی طرف، تو پتھروں سے پانی جگہ جگہ ملے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا عظیم شان اللہ نے عطا فرمائی، کیا معجزہ تھا۔ ایک سفر تھا، پانی ختم ہو گیا، اب نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ وضو کو پانی نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی کی تنگی ہے، پریشانی ہے، دعا فرمائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا بھئی کتنا پانی ہے، جمع کرو ایک برتن میں۔ اور سب نے اپنا جمع کیا، تو کہیں سے چند قطرے نکلے، کہیں سے تھوڑا کچھ نکلا۔ آپ نے ایک برتن میں جمع کیا، اس کے اندر اپنا مبارک ہاتھ ڈال دیا۔ اب آپ کے مبارک ہاتھوں سے جو پانی جاری ہوا، پورے لشکر نے پانی سیر ہو کے پیا، اور اپنے جتنے بھی ان کے پاس پانی کی چیزیں تھیں، پانی سنبھالنے کی مشکیزیں وغیرہ یا کوئی برتن، وہ بھی بھر لیے۔ اور یہاں آپ کو ایک بات اور عرض کر دوں، آب زمزم یہ جنت کے پانی سے افضل ہے۔ زمین و آسمان میں جنت کو ملاتے ہوئے سب سے افضل پانی آب زمزم ہے۔ دلیل، جب نبی علیہ السلام معراج پہ جا رہے تھے، شق صدر کیا گیا، آپ کے دل مبارک کو دھویا گیا، تو وہ پانی جنت سے نہیں لایا گیا تھا، زمزم کا استعمال ہوا تھا۔ افضل نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ افضل چیز کا انتخاب فرمایا۔ افضل کو چھوڑ کر غیر افضل کا انتخاب کبھی بھی نہیں ہوا آپ کے لیے، کہیں بھی نہیں ہوا۔ تو جنت کا پانی زمزم سے افضل ہوتا تو وہ وہاں سے لے کے آتے۔ تو آب زمزم کا پانی جو ہے، یہ دنیا کے ہر پانی سے تو افضل ہے ہی ہے، یہ آسمانوں کے پانی آب کوثر سے بھی افضل ہے، جنت کی نہروں سے بھی افضل ہے۔ تو سب سے زیادہ افضل پانی آب زمزم کا بنا، اور یہ جو آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی نکلا، علماء فرماتے ہیں یہ آب زمزم سے بھی افضل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک لاٹھی عطا فرمائی، جب زمین پہ پھینکتے تو وہ عصاب جو ہے نا، وہ سانپ بن جایا کرتا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حنانہ ایک ستون عطا فرمایا، خشک کا ایک تنا تھا، آپ کے فراق میں وہ رویا بھی اور بچے جیسی آواز بھی نکلی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو کوہ طور پہ بلاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدل چل کے کوہ طور پہ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شف حاصل فرماتے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی فرمائی، لیکن کہاں؟ نہ کوہ طور، نہ جبل نور، نہ غار ثور، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو آسمانوں سے بھی اوپر بلا کے، عرش الہی سے بھی اوپر بلا کے گفتگو فرمائی، دیدار بھی عطا فرمایا، ہم کلامی بھی عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ گیا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اپنی اس لاٹھی کو پانی پہ ماریے۔ مارا تو راستہ نکل گیا، بہت بڑی نعمت، بہت بڑا معجزہ تھا۔ تو پھر پوری قوم نے، پوری امت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کو کراس کر لیا۔ یہ وہ معجزہ تھا جو وقت کے نبی کی موجودگی میں ہوا اور امت نے کراس کیا ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دریائے دجلہ گھوڑوں سمیت کراس کروایا، پانی کے اوپر جو ہے وہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے گزر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی پہ لاٹھی ماری تو راستہ بن گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ کام فرش پر، یہ کام زمین پر اور وہ کام آسمان پر، یہ کام زمین پر اور وہ کام آسمان پر، یہاں لاٹھی کا سہارا اور وہاں انگلی کا اشارہ، تو یہ بھی ایک فرق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو معجزہ عطا فرمایا نا لاٹھی والا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو لاٹھی والا معجزہ عطا فرمایا، عصا والا، کہ پھینک دیتے سانپ بن جاتا، بہت بڑی بات تھی۔ ہوا کیا کہ آپ کے اس معجزے کو باقاعدہ چیلنج کیا گیا، قرآن میں موجود ہے۔ فرعون نے جادوگروں کو بلایا، ایک بڑی تفصیل اور بہت بڑی تعداد میں جادوگر آئے اور مقابلہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو موسیٰ علیہ السلام کی مدد تھی، آپ اس پہ فاتح ہوئے اور وہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامل فتح عطا فرمائی، لیکن آپ کے معجزے کے سامنے کوئی کھڑا تو ہونے کے لیے آیا، چیلنج قبول کرنے کے لیے کھڑا تو ہوا۔ اس کے بالمقابل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی صورت میں ایک ایسا معجزہ ملا کہ جس کا چیلنج آج بھی موجود ہے کہ اس جیسی کوئی صورت بنا کے لا سکتے ہو تو لاؤ، فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کر سکتے ہو تو کرو۔ 1400 سال گزر گئے، اس چیلنج کے سامنے آج تک کوئی کھڑا بھی نہیں ہو سکا، تو یہ ایک الگ شان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، رب اشرح لی صدری، اللہ میرے سینے کو کھول دے، تو مانگنے پہ ملا۔ اور قرآن مجید کے اندر آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ ادھر بن مانگے ملا، وہاں مانگنے سے ملا، اور یہاں بن مانگے عطا ہوا۔ ایک اور عاشقانہ بات بھی ذرا سن لیجئے۔ بلکہ ایسا کریں، ایک ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑے ہی مزیدار ایک نکتہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا فَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، وہ آئے موسیٰ ہماری ملاقات کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے چل کر کوہ طور پر گئے، پیدل چل کے گئے۔ فَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، وہ آئے ہماری طرف ملاقات کے لیے موسیٰ علیہ السلام۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ نے ملاقات کرنی تو قرآن میں کیا فرمایا؟ سنیے، اور دل کے کانوں سے سنیے اور مزہ لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی،
پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ تو وہاں فرمایا وہ آئے تھے ملاقات کو، یہاں فرمایا کہ وہ ذات خود لے گئی، سواری بھی بھیجی، راہبر بھی بھیجا، سواری براق کی صورت میں اور راہبر جبرائیل علیہ السلام کی صورت میں بھیجا۔ تو دونوں میں بڑا فرق ہے باتوں میں۔ اس کی ایک سادہ سی مثال کہ بھئی آپ کہیں جا رہے ہوں، راستے میں کوئی بندہ ملے، بڑا پرانا دوست، اچھا جاننے والا، ہاں بھئی کہاں پہ تھے، بڑے عرصہ ہوا ملے نہیں، کہاں رہتے ہو؟ ہاں بھئی میں ٹاؤن شپ میں رہتا ہوں، 31A1 امبالہ ہاؤس، یہ میرا ایڈریس ہے، پیکو روڈ پہ آ جانا، پھر بیٹھ کے ملاقات کریں گے۔ اب اس کی ذمہ داری یہ ہے پہلے تو وہ تلاش کرے کہ ٹاؤن شپ کدھر، پھر اس میں A1 سیکٹر کدھر، پھر 31A1 کدھر، وہ سارے کام اس کے بتا دیا کہ آؤ بھئی۔ تو ایک یہ معاملہ ہوتا ہے۔ دوسرا معاملہ کیا ہوا، آپ کہیں اور جا رہے تھے، ایک ملا بندہ، وہ بھی اسی طرح پرانا تعلق والا تھا، ہاں بھئی کدھر، چلو بھئی آپ سے ہم نے بات چیت کرنی ہے، میں گاڑی بھی بھیجوں گا اور رہبر بھی بھیجوں گا، آپ کو پہنچائے گا، ہمارے ہاں لے کر آئے گا۔ تو فرق ہے کہ نہیں دونوں میں؟ تو یہی فرق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آئے تھے ملاقات کے لیے، اور یہی بات ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے سورج کو ٹھہرایا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی سورج کو ایک مرتبہ غروب ہونے سے روکا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بڑی شان والے نبی ہیں، ہر نبی بڑی شان والے۔ وہ جب زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ساتھ تسبیح کرتے تھے اور ساتھ شامل ہوتے تھے، یہ قرآن کے اندر۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہاتھ میں کنکریاں بند تھیں تو انہوں نے کلمہ پڑھا، بلکہ حضرت ابوبکر اور عمر کے ہاتھوں میں تھی تب بھی کلمہ پڑھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کیا گیا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، لوہے کو ان کے لیے نرم کیا گیا، زرہیں بناتے ہیں اپنی مرضی سے، اس کو بالکل جیسے موم ہوتا ہے ایسا کر دیا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی شب معراج میں صخرہ بیت المقدس اس کو نرم کر دیا گیا جہاں براق کو باندھا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام انتہائی خوش آواز سے، بہت خوبصورت آواز تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم بادشاہت عطا ہوئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا، نبوت کے ساتھ آپ بادشاہت چاہتے ہیں وہ بھی ملے گی، اور اگر نبوت کے ساتھ آپ فقر چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اختیاری طور پر فقر اختیار کیا، بادشاہت کو منع کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو تخت تھا وہ بہت تیزی سے ان کو لے کے پھرتا تھا، جہاں وہ جانا چاہتے تھے جاتے تھے، بہت تیز سی اس کی سپیڈ، جہاز کی طرح اڑایا جاتا تھا۔ لیکن شب معراج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو براق عطا ہوا سفر کے لیے، وہ اس جہاز سے زیادہ تیز رفتار تھا۔ ایک تو یہ بات۔ دوسرا، نبی علیہ السلام کے صدقے اور طفیل آج ادنا امتی بھی جہاز میں بیٹھ کے ہواؤں میں اڑ رہا ہوتا ہے۔ گو کہ تخت سلیمانی کی شان بہت بلند ہے، لیکن ہواؤں میں اڑنا جہاز کے ذریعے ایک عام انسان بھی آج اڑ سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات ان کے قابو میں، قبضے میں دیے گئے، وہ ان کے ڈر سے، خوف سے کام کیا کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو ایک شیشے کا کیبن بنایا گیا تھا اس سے پہلے، اور وہاں سے وہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے، اسی کھڑے ہونے کی حالت میں انتقال ہو گیا۔ ایک عصا تھا ان کا، اس سے وہ ٹیک لگائے کھڑے رہے، جنات دیکھتے رہ گئے تو 24 گھنٹے میں دیکھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کام کرتے رہے۔ 1 سال کے بعد دیمک اللہ کے حکم سے اس نے لاٹھی کو کھا لیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک نیچے زمین پر آ گیا، تب جا کے انہیں پتہ چلا یہ سب کچھ کیوں کیا گیا، کہ جنات کے بارے میں یہ معلوم تھا کہ یہ جب ان کو معلوم ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تو کام چھوڑ کے چلے جائیں گے، یعنی ان کو کنٹرول میں دیا گیا، بڑی بات تھی۔ لیکن ادھر دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جنات آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے آپ کے پاس، اوپر سے مراد آپ کے پاس آئے۔ نبی علیہ السلام کے بعد جنات آئے، اپنی خوشی سے آئے، جوق در جوق آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اور آج تک اور قیامت تک جنات کے اندر شریعت محمدیہ جاری ہے۔
وہ آج بھی نبی علیہ السلام کے تابع ہیں، اتباع میں زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن کے اندر آتا ہے وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں کی بولی سکھا دی تھی، زبان سکھا دی تھی۔ لیکن نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جانوروں میں کئی جانوروں کے ساتھ آپ نے گفتگو کی، بلکہ پتھروں کے ساتھ بھی کی اور ستونوں کے ساتھ بھی، لکڑی کے ساتھ بھی ہوئی۔ تو آپ کو اللہ نے الگ عجیب شان دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک انگوٹھی دی تھی جو دلوں کو مسخر کر دیتی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مہر نبوت دی تھی جو پیچھے دونوں شانوں کے درمیان تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو وزیر تھے نا، یہ زمین تک محدود تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ جگہ جگہ احادیث میں آتا ہے میرے 2 وزیر زمین پہ 2 آسمانوں میں۔ زمین میں کون؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اور آسمان میں کون؟ جبرائیل و میکائیل۔ تو نبی علیہ السلام کی کہ وزیر یہاں بھی اور آسمانوں میں بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تھا، یہ بادشاہت مانگ کر لی تھی۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ تو اتنی بڑی سلطنت انہوں نے مانگی تھی، اور ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بن مانگے اس سے بڑی سلطنت ملی۔ وہ کیسے؟ آپ جب خندق کے موقع پہ ایک جگہ آپ نے کلہاڑا یا جو چیز تھی ماری تو پتھر ٹوٹا بھی، چٹان ٹوٹی بھی، روشنی بھی نکلی۔ فرمایا یمن اور جناب روس اور روم یہ سب کچھ مسلمانوں کو ملے گا، میری امت کو ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رقبے کے اعتبار سے مسلمانوں کو ان سے بھی زیادہ بڑی سلطنت عطا فرمائی۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بناتے اڑنے لگتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں ایک درخت کی خشک لکڑی ٹہنی لی، ہاتھ میں آتے ہی ایک صحابی کو دی تو وہ تلوار بن گئی، جس سے بعد میں انہوں نے پھر جہاد کیا، قتال کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں گفتگو کی، بچپنے میں گفتگو کی۔ اسی طرح ولادت کے بعد نبی علیہ السلام نے بھی پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، گویا گفتگو کی۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی شان ہے جو کہ بیان کی گئی۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد بس یہی ہے کہ ہر نبی بڑی شان والے ہیں، اور ہمارے محبوب، اللہ کے محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ شان والے ہیں۔ تو ہمیں نبی علیہ السلام کے مقام کا اندازہ ہو، اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت بن مانگے دے دی کہ نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دیا۔ انبیاء نے اللہ سے مانگا یا اللہ ہمیں اس امت میں پیدا فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمت ہمیں بن مانگے دے دی۔ اب ہمیں چاہیے قدر کر لیں۔ قدر کیسے ہوگی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ اب کچھ وقت ہمارے پاس ابھی ہے تو حضور کی امت کے بارے میں بھی کچھ بات ہو جائے، یا بند کریں؟ جی کر لیں۔ ہاں جی ریان کیا کہتے ہیں؟ نیند تو نہیں آ رہی نا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کبھی دیکھیں آپ نے؟ نبی علیہ السلام کی امتیوں کو دیکھا آپ نے؟ کہاں دیکھا ہے؟ ادھر بھی سب بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی، آپ سب۔ تب امت محمدیہ کی جو شان ہے نبی علیہ السلام کے صدقے اور طفیل آپ کی برکت سے، اس میں ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم میں سے کسی کا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں کیا ملا، اس بارے میں بھی کچھ بات ہو جائے۔ تو گزشتہ امتوں میں اور نبی علیہ السلام کی امتوں میں بھی ایک تقابل، ٹھیک ہے جی؟ ہو جائے جی۔ تمام انبیاء میں سب سے افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ان کے صحابہ عطا کیے۔ اگر تمام نبیوں کے صحابہ کو دیکھا جائے اور حضور کے صحابہ کرام کو دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام تمام انبیاء کرام کے صحابہ سے افضل۔ جس طرح حضور انبیاء میں افضل، آپ کے صحابہ تمام انبیاء کے صحابہ سے افضل۔
تمام انبیاء کو امتیں ملیں، ان کا اپنا اپنا مقام، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں میں سب سے افضل، یعنی آپ بھی سب سے افضل، آپ کے صحابہ بھی سب سے افضل، اور آپ کی امت بھی سب سے افضل اپنے اپنے میدان میں۔ گزشتہ امتوں میں بعض مرتبہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے نا، اسے وہاں سے کاٹنا پڑتا تھا۔ بچے نے باپ نے گود میں لیا ہوا اپنے بیٹے کو، چھوٹا بچہ پیشاب کر دیا، اب پاک کیسے کریں؟ اس کو کاٹنا پڑے گا۔ اور قربانی کے موقع پہ کوئی نجاست لگ گئی، کسی اور موقع پہ لگ گئی، اب کاٹو، کتنا مشکل کام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کیا فرمایا کہ تم اس کو 3 دفعہ اچھے طریقے سے دھو لو، پاک ہو جائے گا۔ تو کاٹنا کتنا مشکل ہوتا اور دھونا اللہ نے کتنا آسان کر دیا نبی علیہ السلام کی برکت سے۔ گزشتہ امتوں میں جو عبادت کی جگہیں ہوتی تھیں وہ مخصوص ہوتی تھیں، ہر جگہ وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ آج عیسائی اور یہودیوں میں ہم اس بات کو آج بھی دیکھ سکتے ہیں، ہر جگہ وہ عبادت نہیں کرتے، ان کی الگ خاص جگہ ہوتی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا، جہاں چاہے عبادت کر سکتے، آسانی دے دی۔ گزشتہ امتوں میں تیمم کی نعمت نہیں تھی، پانی سے ہی وضو کرنا ہے، صحت مند ہو یا مریض پانی تو چاہیے وضو کے لیے، سفر میں ہو یا حضر میں پانی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی برکت سے اس امت کو اللہ نے کیا آسانی فرمائی؟ پانی نہیں مل رہا، تیمم کر لو، نماز پڑھ لو۔ یا آپ بیمار ہیں، پانی مضر ہے صحت کے لیے، پانی لگائیں گے جسم کی تکلیف بڑھ جائے گی، فرمایا تیمم کر لو۔ تو یہ آسانی بھی نبی علیہ السلام کی برکت سے ہمیں ملی۔ گزشتہ انبیاء میں بعض امتوں میں یہ تھا کہ روزہ کا جو مہینہ ہوتا ہے نا رمضان کا، رات کو جب سو جاتے تو بس وہیں سے سحری شروع ہو جاتی۔ مثال دے رہا ہوں، مغرب کے بعد افطاری کر لی، ایک آدمی 11 بجے سو گیا، بس سو گیا، اب وہ چاہے 11:10 پہ اٹھ گیا، اس کی سحری شروع، ادھر فجر کا وقت داخل ہو رہا ہے، مثال 5 بجے اس کی سحری شروع، اگلے وقت پہ ہی جانا ہے اس نے۔ ایک سویا 3 بجے اٹھا، 4 بجے اٹھا، اس کی سحری شروع، ادھر نیند پوری ہوئی اٹھا، بس سحری شروع ہو گئی۔ تو یہاں اللہ نے آسان کر دی، صبح صادق تک کا وقت دے دیا، درمیان میں سو یا جاگو، بلکہ فرمایا کہ صبح صادق سے پہلے کچھ سحری کر لو، وہ عبادت بنا دی۔ وہاں تو کھانا پینا منع تھا، یہاں نہ صرف یہ کہ کھانے پینے کی اجازت، بلکہ کھانا پینا ہی عبادت بنا دیا کہ کھاؤ بھی اور روزہ بھی رکھو، روزے کا ثواب بھی پورا حاصل کرو، کھانے کا ثواب بھی حاصل کرو، اور پیٹ بھی اپنا بھرو۔ دیکھیں کیسے مزے کی باتیں ہیں۔ پچھلی امتوں میں یہ بھی رہا بعض میں کہ رمضان المبارک میں مرد اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا تھا، نہ دن میں نہ رات میں۔ اس امت میں اللہ نے آسانی فرما دی، دن میں تو پابندی برقرار، رات کی اجازت مل گئی۔ گزشتہ امتوں میں یہ بھی رہا کہ ان کے گناہوں کی سزا کے طور پر ان پر بعض حلال چیزوں کا کھانا حرام کر دیا جاتا، سزا کے طور پہ تم یہ حلال چیز بھی پاکیزہ چیز تو ہے لیکن تم استعمال نہیں کر سکتے، تمہارے لیے اب منع ہے۔ تو ان کے گناہوں پہ اس طرح کے سخت ایکشن بھی لیے جاتے۔ اور اس امت کے اوپر دیکھیں، کوئی کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنا ہی پاپی کیوں نہ ہو، کچھ بھی ہو، اس کے لیے کوئی حلال چیز منع نہیں کی جاتی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے۔ پچھلی امتوں میں جو زکوٰۃ کا نصاب تھا نا، وہ تھا 25%، 1 لاکھ پہ 25,000 روپے۔ اور اس امت کے لیے نبی علیہ السلام کی رحمت کی وجہ سے، آپ کی رافت کی وجہ سے، آپ کی دل لگی کے لیے، نبی علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے ہمیں کیا آسانی دے دی، اب 1 لاکھ پہ 2,500 روپے، صرف 2.5%، باقی 97.5 ہمارا 2.5 اللہ کے راستے میں زکوٰۃ میں دینا ہے، فرض کے اعتبار سے۔ گزشتہ امتوں میں جو زکوٰۃ صدقات کا مال ہوتا تھا نا، اس کے لیے کیا ہوتا تھا، کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیا جاتا، آگ آتی، بعض امتوں میں یہ رہا ہے، اور اس کو جلا دیتی۔ اب دیکھیں ایک آدمی نے زکوٰۃ نکالی، 100 میں سے 2.5 روپے یا 25 روپے،
اور وہ ایک جگہ پہ رکھ دی، آگ نے آ کے اس کو کھا لیا، وہ کسی کے کام تو نہ آئی، تو ختم ہو گئی۔ اس امت کے لیے اللہ نے کیا آسانی فرما دی، فرمایا کہ تم جو زکوٰۃ ہے اپنے ہی کسی غریب بھائی رشتہ دار متعلق کو دے سکتے ہو، تو وہ پیسہ سرکولیشن میں بھی آیا اور کسی کے کام بھی آیا، تو یہ بھی ایک آسانی ہو گئی۔ گزشتہ امتوں میں کہیں بھی ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ کسی کو ایک نیکی کے اوپر اجر زیادہ دیا گیا ہو۔ نیکی ایک تو اجر بھی ایک، 100 نیکیاں چاہیے تو 100 کام کرو، 100 نیکیاں کرو پھر ملیں گی، 100 اعمال کرو اچھے تو پھر 100 نیکیاں ملیں گی۔ اس امت کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ معاملہ اللہ نے کر دیا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ کوئی ایک عمل کرے گا تو کم سے کم 10 تو اس کو ملے گا ہی، ورنہ بعض کو 70 بھی ملتا ہے، بعض کو 700 بھی ملتا ہے، بعض کو اس سے زیادہ بھی ملتا ہے۔ تو پہلے ایک کے بدلے ایک تھا، اب تو کوئی تعداد ہی نہیں، لمٹ ہی نہیں۔ گزشتہ امتوں میں بعض جگہ یہ بھی رہا، وہ جو گناہ کرتے تھے نا وہ دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا۔ اب ذرا آنکھیں بند کر کے غور تو کریں اس کے اوپر، اگر ہماری امت میں بھی یہ ہوتا، اس امت میں بھی یہ ہوتا کہ جو ہم نے چھپ چھپ کے موبائل کے اوپر باتیں کی، انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھے اور موبائل کے اوپر حرام چیزیں کیں، اپنی قبر کو جہنم کی آگ سے بھر تو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اگر صبح دروازے پہ لکھا آ جائے کہ جی بچہ پڑھتا تو مدرسے میں ہے، رات کو یوٹیوب کے اوپر اس نے یہ دیکھا، بتائیں کیا بنے گا؟ ذرا سوچیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے رحمت فرما دی، ستاری کا معاملہ فرما دیا کہ ان کے تو دروازے پہ لکھا آ جاتا اس نے یہ کام کیا، ہمارے تو ساتھ والے کو نہیں پتہ چلتا۔ بلکہ آج کل کے نوجوان اتنی ہوشیاری سے گناہ کرتے ہیں، ماں باپ کو بھی نہیں پتہ لگنے دیتے، ایک گھر میں رہتے ہوئے ماں باپ کی ناک کے نیچے یہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اتنے ایکسپرٹ ہو چکے ہیں۔ ماں باپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہیں، ایجوکیشن کے لیے بیٹھے ہیں، ہم نے کتاب کھولی ہوئی ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن معاملے کہیں اور گئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ماں باپ کو بھی نہیں پتہ چلتا، اتنی سمجھداری سے یہ گناہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں تو شکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مہربانی ہم پر فرما دی۔ گزشتہ امتوں میں بعض مرتبہ ایسے بھی تھا کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، کوئی قتل ہو گیا، اب قتل کے بدلے قتل ہی ہے، معافی نہیں ہو سکتی۔ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی دے دی کہ جو مقتول کے ورثاء ہیں وہ معاف بھی کر سکتے ہیں، مال کے معاف کرنے کا اجر بتا دیا، تم معاف کرو کہ تمہیں اجر ملے گا۔ گزشتہ امتوں میں بعض مرتبہ ایسے بھی رہا کہ عورت کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں تو اس میں مرد مکمل لا تعلقی اختیار کر لیتا۔ اس امت میں آسانی فرما دی کہ صرف ایک خاص تعلق کو تو منع کر دیا، باقی کسی چیز میں کہیں کوئی فرق نہیں۔ گزشتہ امتوں میں بعض مرتبہ جو گوشت میں ملی ہوئی چربی ہوتی تھی نا وہ حرام ہوتی تھی، اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دے دیا۔ گزشتہ امتوں میں بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ہفتے کا کوئی دن، مثال ہفتے ہی کا دن سیچرڈے، اس دن شکار کرنا حرام ہوتا، اور اس امت کو اللہ نے آسانی دے دی، کوئی دن رات ایسا نہیں ہے جو انسان شکار ہی نہ کر سکے۔ گزشتہ امتوں میں تہجد کی نماز فرض تھی، ایسا بھی گزرا، اور اس امت کے اندر تہجد کی نماز نفل ہے، ہاں بہت عبادت کی بات، بہت بڑے مقام کی درجے کی بات ہے، پڑھنی چاہیے۔ گزشتہ امت میں ایسا بھی بعض مرتبہ رہا کہیں پہ کہ توبہ کی صورت میں اپنے آپ کو قتل کرنا، اپنے آپ کو مارنا، یہ توبہ تھی۔ گناہ ہو گیا، بچڑے کی عبادت ہو گئی، اب توبہ کرنی ہے، توبہ کرنا چاہتے ہو چلو اپنے آپ کو قتل کرو، دوسری کوئی صورت ہی نہیں، واحد صورت۔ تو قبولیت توبہ پہ اتنی کڑی شرط، گناہ ہو گیا، معافی چاہتے ہو، جنت جانا چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو، چلو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو قتل کرو، کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے توبہ کو کتنا آسان کر دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے الندم توبہ،
جو نادم ہو گیا اس کی توبہ کو قبول کر لیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلی امتوں میں بھی نمازیں تھیں، وہ تعداد 2 ہے کہ 5 یا 3، لیکن اگر 3 نمازیں ہیں یا 5 نمازیں ہیں تو ثواب 5 کا ہی تھا، 50 کا نہیں تھا۔ اس امت میں نمازیں فرض ہیں 5 اور ثواب ملے گا کم سے کم 50۔ یہ بھی اس امت کو نبی علیہ السلام کی وجہ سے ملا۔ پہلی امتوں کو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکامات ملے، صحائف ملے، کتابیں ملی، بہت کچھ ملا، لیکن اس امت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اپنا کلام عطا فرمایا جو کسی اور امت کو نہیں ملا۔ قرآن جیسا تحفہ کسی امت کو نہیں ملا۔ کفارہ ظہار یہ پہلی امتوں میں نہیں تھا کہ کوئی خاوند اپنی بیوی کو کہہ دے تم تو میری ماں جیسی ہو، تم میری ماں ہو، تو اس کا پہلے کوئی حل نہیں ہوتا تھا۔ یہ طلاق سے بھی زیادہ شدید چیز ہوتی تھی، اس کا کوئی حل ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی عطا فرما دیا۔ سورہ مجادلہ میں شروع میں یہ پورا واقعہ موجود ہے 28ویں سپارے میں۔ پچھلی امتوں میں کانٹا چبھنے کے اوپر ثواب کہیں نہیں تھا۔ کانٹا چبھ گیا ثواب، تھکن کے اوپر ثواب، یہ نہیں تھا۔ اس امت کے اندر تو کانٹا بھی چبھ جائے تو بھی ثواب، ہر غم کے اوپر ثواب، بلکہ بعض غم ایسے ہیں جو معاش کی تنگی کی وجہ سے آتے ہیں۔ انسان کام کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، تو بعض دفعہ اس میں کوئی پریشانیاں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کو غم ہوتا ہے۔ تو بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو صرف انہی غم کی وجہ سے معاف ہوتے ہیں، جو معاش کی صورت میں آتے ہیں۔ اور مجھے تو لگتا ہے آج کل تو پوری امت اسی میں غم میں مبتلا ہے، تو وہ گناہ تو سبھی کے معاف ہو گئے ہوں گے، بلکہ درجات بلند ہو رہے ہوں گے، کیونکہ ہر وقت غم ہی ایک ہے۔ سب سے زیادہ غم ہمیں، اتنا غم جہنم کا نہیں ہے، اتنا خوف جہنم کا نہیں ہے جتنا ہمیں وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا قرآن میں ہے کہ جتنا ہمیں اپنے کام کاروبار میں مندے کا خوف ہے۔ ایک اور اس امت کی خصوصیت، پہلے جتنی امتیں آئیں کسی امت کو نبیوں نے سلام نہیں بھیجے، اور اس امت کو انبیاء نے سلام بھیجے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دیجیے۔ انبیاء کے سلام اس امت کو آئے ہیں۔ پہلے امتوں کو شب قدر کی نعمت نہیں ملی، پہلے جتنی بھی امتیں آئیں کسی کو شب قدر جیسی عظیم عبادت نہیں ملی۔ کسی کو اگر 1000 سال کی عبادت چاہیے تھی تو 1000 سال اسے پھر مصلی پہ کھڑا ہونا پڑتا تھا، یا 1000 سال اسے جہاد کرنا پڑتا تھا، پھر جا کے وہ 1000 سال کی عبادت کا حقدار ہوتا۔ اور اس امت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے رمضان میں اور ہر رمضان میں ایک ایسی رات عطا فرما دی کہ اس ایک رات کا ثواب 1000 سال نہیں، اس سے بھی زیادہ، 1000 مہینے، 1000 سال نہیں، 1000 مہینے۔ پہلی امت میں اگر کسی کو 1000 مہینوں کا ثواب چاہیے ہوتا تھا تو 1000 مہینے اس کو مصلی پہ کھڑے ہونے پڑتا تھا، یا 1000 مہینے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے 1000 مہینے اس کو جہاد کرنا پڑتا تھا، پھر جا کے ملتا تھا۔ لیکن اس امت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا فرمائی، اور رمضان بار بار آتا ہے زندگی میں، 60 سال زندگی ہو تو 60 سال آئے گا، اور ہر رمضان میں ایک رات ایسی دے دی شب قدر کی کہ اس رات جو عبادت کرے گا 1000 مہینوں سے بھی بہتر۔ اب وہ تو 1000 مہینے عبادت کر کے 1000 کا ثواب لے، اور یہ ایک رات عبادت کر کے اس سے زیادہ لے، اور زندگی میں بار بار لے، 50 سال میں 50 دفعہ، 70 سال میں 70 دفعہ یہ موقع ملے۔ کل میرے ایک جگہ بیان تھا، تو وہاں ایک صاحب جن کے ہاں بیان تھا، ان کے والد صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر ہے 87 سال، اور یہ عیسوی سال ہیں، اگر اس کو قمری کریں تو 90 پورے ہو جاتے ہیں، 3 سال بڑھ جائیں گے، تو 90 دفعہ تو ان کی زندگی میں شب قدر آئی نا۔ تو یہ انعام بھی کسی اور امت کو نہیں ملا۔ اور آخری بات، پہلے تمام امتوں کو
انبیاء عطا ہوئے، انبیاء ملے، ہر امت کو کوئی نہ کوئی نبی ملے، لیکن اس امت کو جو ملے وہ پھر کسی اور کو نہ ملے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو عطا ہوئے۔ تو ان ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا مقام ہمارے سامنے کھل جائے اور ہم نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ جتنی محبت زیادہ ہوگی عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔